بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد جلیل خان NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشن کوچنگ اکیڈمی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے جملے کے اقسام، لیکن جملے کے اقسام جو ہیں وہ فعل کے لحاظ سے کہ فعل اس میں کیا ہے، کون سا استعمال ہے، مثبت ہے یا منفی ہے یا سوالیہ ہے۔ تو دو یا دو سے زیادہ فعل، تو ہم جملے کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ جملہ کسے کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ بمعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے مطلب پوری طرح سمجھ میں آ جائے، کیا کہتے ہیں اس کو جملہ کہتے ہیں۔ اور جملے کی تین قسمیں ہیں: مثبت جملہ، منفی جملہ، سوالیہ جملہ۔ سب سے پہلے ہم مثبت جملے کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایسا جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو مثبت جملہ کہلاتا ہے، جس میں صرف سادہ طور پر کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، جیسے وہ سبق یاد کرتا ہے، عدنان بڑا میرا بھائی ہے، طلبہ امتحان دے رہے ہیں، عالیہ نے کھانا پکایا، یا میری کتاب ہے، مہمان آ گئے۔ تو اس میں سمپل جو ہے نا وہ کسی بات یا کام کا ظاہر ہونا پایا گیا ہے۔ منفی جملے ایسے جملے جس میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہو منفی جملے کہلاتے ہیں، یعنی اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ سبق یاد کرتا ہے تو یہ مثبت جملہ ہو گیا، وہ سبق یاد نہیں کرتا منفی جملہ ہو گیا۔ عدنان میرا بھائی ہے، عدنان میرا بھائی نہیں ہے۔ طلبہ امتحان دے رہے تھے، طلبہ امتحان نہیں دے رہے تھے۔ عالیہ نے کھانا نہیں پکایا، تو یہ میری کتاب نہیں ہے، مہمان نہیں آئے۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ تمام کے تمام سوالیہ جملے ہیں۔ اب آتے ہیں منفی جملے، سوالیہ جملے۔ ایسا جملہ جس میں کوئی بات پوچھی جائے، سوال کیا جائے، تو اس کو استفہامیہ جملے بھی کہتے ہیں۔ جیسے کیا وہ سبق یاد کرتا ہے، کیا عدنان میرا بھائی ہے، کیا طلبہ امتحان دے رہے تھے، کیا عالیہ نے کھانا پکایا، کیا یہ میری کتاب ہے، کیا مہمان آ گئے ہیں۔ نوٹ: سوالیہ جملے کے آخر میں علامات استفہام یا سوالیہ نشان ضرور لگایا جاتا ہے۔ تو سوال جواب جملہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ یہاں پہ دیکھ لیں، دو یا دو سے زیادہ بمعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے مطلب پورا مطلب سمجھ میں آ جائے، اس کو جملہ کہتے ہیں۔ سوال بے ہیں جملے کی کتنی قسمیں ہیں، نام لکھیں۔ تو جملے کی تین قسمیں ہیں: مثبت جملہ، منفی جملہ، سوالیہ جملہ۔ دال جیم، مثبت جملہ کسے کہتے ہیں؟ تو مثبت جملے کی تعریف یہاں پہ دی گئی ہے۔ مثبت جملہ ایسا جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو مثبت جملہ کہلاتا ہے، جیسے وہ سبق یاد کرتا ہے، مہمان آ گئے ہیں، یہ میری کتاب ہے۔ دال منفی جملے سے کیا مراد ہے؟ دو مثالیں دیں۔ تو منفی جملہ ایسا جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہو منفی جملہ کہلاتا ہے، جیسے وہ سبق یاد نہیں کرتا، مہمان نہیں آئے، یہ میری کتاب نہیں ہے۔ سوالیہ جملے کسے کہتے ہیں؟ دو مثالیں دیں۔ تو سوالیہ جملہ یہاں پہ سوالیہ جملہ ایسا جملہ جس میں کوئی بات پوچھی جائے، سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ کیا وہ سبق یاد کرتا ہے، کیا مہمان آ گئے ہیں، کیا یہ میری کتاب ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں سوالیہ جملے۔ سوال نمبر 2: مثال کے مطابق درست بیان کے سامنے ٹیک اور غلط کے بیان کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ جملے کی تین قسمیں ہیں: صحیح، بالکل، مثبت، منفی، سوالیہ۔ ہر جملے کا مطلب ہونا ضروری نہیں، ہر جملے کا مطلب ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس کا مطلب نہیں ہوتا وہ پھر کیا جملہ نہیں ہوتا۔ جیم، ہر جملہ مثبت ہوتا ہے نہیں، سوالیہ بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے۔ دال، سوالیہ جملے میں سوال ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ منفی جملے میں کسی کام کا نہ ہونا پایا جاتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ سوال نمبر 3: مثبت جملوں کو منفی اور سوالیہ جملے میں تبدیل کریں۔ لڑکے پڑھ رہے تھے، لڑکے نہیں پڑھ رہے تھے، منفی جملہ۔ کیا لڑکے پڑھ رہے تھے، سوالیہ جملہ۔ ہم کل سیالکوٹ جائیں گے، ہم کل سیالکوٹ نہیں جائیں گے، کیا ہم کل سیالکوٹ جائیں گے۔ ہمارے مہمان آ رہے ہیں، ہمارے مہمان نہیں آ رہے ہیں، کیا ہمارے مہمان آ رہے ہیں۔ تو یہ فعل کے لحاظ سے کہ فعل مثبت ہے، منفی ہے، سوالیہ ہے، تو اس کے لحاظ سے جملے کی کیا ہے؟ جملے کی ہم نے اقسام پڑھی کہ تین ہے: مثبت جملہ جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو، منفی جملے جس میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہو، سوالیہ جملہ جس میں کوئی بات پوچھی جائے۔ تو یہ جملے جو ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فعل کے لحاظ سے جملے کی اقسام ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔